کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا، دین الحق۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ لیکن ہدا سے کیا مراد ہے؟ ہدا سے مراد ہے روحانی انقلاب، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ روحانی انقلاب بپا کرنا، انسانوں کے اندر روحانی بپا انقلاب کرنا، روحانی انقلاب بپا کرنا، کہ ان کی روح کے اندر جو زنگ ہے وہ زنگ دور ہو جائے، ان کی روح مزکہ ہو جائے، مصفہ ہو جائے، مجلہ ہو جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مشن ہے۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے فرما ودین الحق، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ ہے دین الحق، یعنی لوگوں کو ایک جامع نظام حیات عطا فرمانا۔ تو حضور علیہ السلام کی بعثت کے کتنے مقصد ہو گئے؟ دو، روحانی انقلاب بپا کرنا اور اس کے بعد ایک جامع نظام حیات دنیا کو دینا۔ لیکن یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا تیسرا مشن یہ ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ دین اسلام جو ہے تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو حضور کی بعثت کے کتنے مشن ہوئے؟ تین، ایک روحانی انقلاب بپا کرنا، دوسرا کائنات کو ایک جامع نظام حیات دینا، اور تیسرا اس دین کو غلبہ کرنا، اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ کرنا، دین کو بحیثیت سیاسی نظام متعارف کرانا۔ تو یہ مشن ہے ہمارا، یعنی آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، نبوت ختم ہو گئی، اب ساری جو دنیا حضور کے فالورز ہے اس کا یہ مشن ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ان کا یہ مشن ہے۔ اب بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے، تو ساری رات نعت خوانی کرتے رہیں تو ثواب ملے گا، اور صرف حضور خدا کے ساتھ مبعوث فرمائے جاتے روحانی انقلاب کے لیے تو پھر نعت خوانی کافی ہوتی ہے۔ لیکن آگے دنیا کو جامع نظام حیات بھی پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کے غلبے کے لیے کوشش بھی کرنا ہے۔ تو میری بات یاد رکھ لیں، ہر مرد، ہر عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، اس کا مشن زندگی کا کیا ہے؟ یہ جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا۔ تو میری بھی یہی کوشش ہے، میرے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے۔ میری کوئی کسی مسجد کی میں نے بنیاد رکھی ہے، کسی مدرسے کی میں نے بنیاد رکھی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں، بچے قرآن پاک یاد کر لیں، نہیں، ایسے نوجوان تیار ہوں، ایسے بیٹے تیار ہوں، ایسی بیٹیاں تیار ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غلبہ کرنے کے لیے کوشش کریں، سٹرگل کریں۔ تو یہ نعت خوان حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے یہ بات اس طور کے اوپر کی ہے، میرا یہ مقصد تھا۔ تو اب ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ گئی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں، اپنا مشن آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا کہ دین اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ دیکھیں نا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام کے اوپر فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ فرمائے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ دین ہم نے آپ کو عطا کیا کہ اسی دین کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، اسی دین کی وصیت ہم نے موسیٰ کو کی تھی، ابراہیم کو کی تھی، عیسیٰ کو کی تھی۔ جو دین آپ کا، یہی دین ان نبیوں کا تھا۔ لیکن ان نبیوں کا مقصد اور مشن صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچا دیں، ان کا ساتھ مقصد کیا تھا؟ فرما ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنا، اس دین کو قائم کرنا۔ تو اس دین کو قائم کرنا یہ مشن ہے، کس کا؟ انبیاء کا بھی، اور انبیاء کے پیچھے چلنے والی ان کی امت کا بھی۔ میری بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے نا؟ تو اس دین کو قائم کرنا ہے، غلبہ بحیثیت سیاسی نظام اس کو متعارف کرانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، وہ میرے اور آپ کے پاس کی بات تو نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی تنظیم آپ کے علاقے کے اندر ہے، آپ کے ملک کے اندر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے واقعی اسلام کا غلبہ چاہتی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نمبر ایک، اگر ایسی کوئی تنظیم آپ کو نظر نہیں آتی تو تنہا رہیں، لوگوں سے بچ کر رہیں، تنہا رہیں، اکیلے رہیں، اور علاقائی سطح کے اوپر جو آپ کا ضلع ہے اس کے اوپر آپ کوشش کریں کہ کم از کم غلبہ اسلام ہو، یعنی کوئی ایسا ممبر آپ کا منتخب، آپ اپنا ایسا ممبر منتخب کریں کہ جو دین کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو، جس کی یہ تڑپ ہو کہ دین اسلام کا غلبہ ہو، اس شخص کو آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دین نافذ کریں۔ آپ کی ریت کے اندر جو لوگ ہیں، میری ریت کے اندر کون ہے؟ میری بیوی ہے، میری ریت کے اندر کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، تو میں بھی حکمران ہوں، میری ریت کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، اسی طرح آپ کی ریت کے اندر بھی کچھ لوگ ہو گئے، تو ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو سب سکھائیں، دین اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالیں۔ اپنے گھر کے اندر جو اسلام کے بنیادی اخلاق ہیں، اسلام کا جو بنیادی نظام ہے، وہ اپنے گھر کے اندر نافذ کریں۔ یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور باقی ساری دنیا کی جتنی بھی دوستیاں ان کو ختم کریں۔ کوئی نہ رشتہ دار مشکل وقت کے اندر کام آنے والے ہیں، نہ دوست کوئی کام آنے والے، صرف اللہ رسول کی دوستی ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اندر آنا ہے،
آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے شفاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں بخشنا ہے۔ تو بس جس ذات نے ہمیں بخشنا ہے، جس ذات نے ہماری شفاعت کرنی ہے، بس اسی کے ساتھ اپنی لو لگائیں اور اسی کے دین کو غلبہ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ باقی رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اپنے جو دوست احباب ہیں سب کو پیچھے کریں۔ یہ ساری فانی زندگی ہے اور ان لوگوں کے اندر وفا نہیں ہے، بالکل وفا نہیں ہے، قطعی طور کے اوپر ان لوگوں کے اندر وفا نہیں۔ آپ کے پاس جب تک حسن آپ کا باقی ہے، آپ کے پاس پیسہ جب تک باقی ہے، لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ جو ہی حسن رخصت ہوتا ہے، جو ہی پیسہ آپ سے ختم ہوتا ہے، ان لوگوں کی آنکھیں ہی بدل جاتی ہیں۔ تو لوگوں کو اپنے آپ کو عادی نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر بدل جانا ہے، تو یہ بدل جاتے ہیں، تو ان کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں، اپنی عادت ڈالیں، اپنی لو لگائیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین ہے اس کو غلبہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔